احترام واجب ہے، دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے، میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے، سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا، سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا، میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے، میں سلوات کربلا کیا ہے، وفا کیا ہے، شہادت کیا ہے؟ کربلا کیا ہے، وفا کیا ہے، شہادت کیا ہے؟ پوچھو عباس سے یہ زفت شجاعت کیا ہے؟ پوچھو عباس سے یہ زفت شجاعت کیا ہے؟ روک لیتا ہے نگاہوں سے لاکھوں کا ہجوم، روک لیتا ہے نگاہوں سے لاکھوں کا ہجوم، اس کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ صلوات گپ اندھیروں میں بھٹکنے سے بچا رکھا ہے، گپ اندھیروں میں بھٹکنے سے بچا رکھا ہے، یہ تیرے نقش قدم ہے کہ دیا رکھا ہے، یہ تیرا نقش قدم ہے کہ دیا رکھا ہے، مقتل اشر میں مرنے سے بچا رکھا ہے، مقتل اشر میں مرنے سے بچا رکھا ہے، خون کے ماتم نے میرے خون کو بڑھا رکھا ہے، خون کے ماتم نے میرے خون کو بڑھا رکھا ہے، اب مجھے کون مٹائے گا بھلا کرب و بلا، اب مجھے کون مٹائے گا بھلا کرب و بلا، میں نے خود کو تیری مٹی میں ملا رکھا ہے، میں نے خود کو تیری مٹی میں ملا رکھا ہے، ایک اشارہ ہے یہ منبر پہ علم غازی کا، ایک اشارہ ہے یہ منبر پہ علم غازی کا، جیسے حیدر کو پیغمبر نے اٹھا رکھا ہے، جیسے حیدر کو پیغمبر نے اٹھا رکھا ہے، آسمانوں کو میرے گھر میں بچھا دے یا رب، آسمانوں کو میرے گھر میں بچھا دے یا رب، شاہ معراج کی بیٹی کو بلا رکھا ہے، شاہ معراج کی بیٹی کو بلا رکھا ہے، یہ اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہیں بلال، یہ اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہیں بلال، مسجدوں کو علی اکبر نے جگا رکھا ہے، مسجدوں کو علی اکبر نے جگا رکھا ہے، صلوات ہر ابتدا سے پہلے ہر ابتدا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر ابتدا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، دنیا میں احترام قابل ہے، دنیا میں احترام قابل ہے جتنے لوگ ہیں، دنیا میں احترام قابل ہے جتنے لوگ ہیں، میں سب کو مانگتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانگتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، صلوات صلوات یہ نگینہ دل یزداں میں جڑا لگتا ہے، یہ نگینہ دل یزداں میں جڑا لگتا ہے، عرش بے شیر کے قدموں میں پڑا لگتا ہے، یہ نگینہ دل یزداں میں جڑا لگتا ہے، عرش بے شیر کے قدموں میں پڑا لگتا ہے، ام لیلہ نے کہا عقیدت سے ام رباب، ام لیلہ نے کہا عقیدت سے ام رباب، تیرا اصغر میرے اکبر سے بڑا لگتا ہے، تیرا اصغر میرے اکبر سے بڑا لگتا ہے، نعرہ صلوات جناب فاطمہ زہرا اپنے نور عین کہا، جناب فاطمہ زہرا نے اپنا نور عین کہا، علی اپنا دل کا چین کہا،
علی نے اپنا دل کا چین کہا، مگر رسول نے کل ذمہ داریاں لے کر حسین منی وانا من الحسین کہا، حسین منی وانا من الحسین کہا۔ نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مقتدانا و بالقاسم محمد خاتم النبین وعلی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین قوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آپ حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ کل مولانا واسف صاحب کے عزاخانے میں ایک مجلس ہوگی ٹھیک 10 بجے دن میں، جس کو میں ہی خطاب کروں گا۔ آپ تمامی حضرات سے جناب واسف صاحب نے اس مجلس میں شرکت کی التماس کی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، دین کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ دین کے 2 صفات ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اپنی ذات سے عدل کرنا، اپنی ذات سے انصاف کرنا اور دوسروں کی غم گساری کرنا۔ اپنی ذات سے عدل کرنا، انصاف کرنا، یعنی وہ کوئی بھی عمل نہ کرنا جس سے کہ انسان کو عذاب یا صعوبت یا پریشانی یا مصیبت میں گرفتار ہونا پڑے۔ یہ انسان کا جو جسم ہے، یہ جو انسان کا وجود ہے، یہ وجود ہماری پرسنل پراپرٹی نہیں ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے اور زمین و آسمان کے بیچ میں جو کچھ ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ ہی سب کا خالق ہے۔ تو یہ جو ہمارا اپنا وجود ہے، یہ ہماری اپنی پرسنل پراپرٹی نہیں ہے۔ یہ پراپرٹی اسی کی ہے جس نے ہم کو خلق کیا ہے، اور فقط خلق نہیں کیا بلکہ ہمارا وہ رب بھی ہے۔ یعنی خلق بھی کیا ہے اور ہمارے وجود کے باقی رہنے کے لیے مختلف
انواع و اقسام کی غذاؤں کو بھی ہم تک پہنچایا ہے۔ رحم مادر سے لے کر کے اور انسان کی موت تک جتنی بھی فیسلٹیز کو وہ اویل کرتا ہے وہ کسی کی نہیں ہے، وہ سب کچھ خدا کی ہے۔ اب اگر اللہ کی پراپرٹی کے ساتھ کوئی انسان نا انصافی کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خائن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خیانت کار ہے، کیونکہ اللہ نے جب ہم کو اس دنیا میں بھیجا تو کسی ہدف اور مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ ہمارا ہدف اور ہمارا مقصد مرضی معبود کا حاصل کرنا ہے، ہمارا ہدف خوشنودی پروردگار کو حاصل کرنا ہے۔ یعنی جب ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں تو انسان بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ خالق چاہتا یہ ہے کہ ہم نے تم کو انسان بنا کر کے بھیجا ہے اور ساتھ میں تمہارے لیے سبیل ہدایت بھی کی ہے۔ ہدیناہ السبیلا، ہم نے تمہارے لیے ہدایت کی سبیل بھی کی ہے۔ لہذا جب تم میری بارگاہ میں پلٹ کر کے آؤ تو اب فقط انسان کی حیثیت سے نہ آؤ، صاحب ایمان کی حیثیت سے آؤ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہماری بارگاہ میں صاحب ایمان کی حیثیت سے حاضر ہو، چونکہ یہ جسم، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ جسم کی طاقت یہ ہماری دی ہوئی ہے، ہم ہی نے تم کو پیدا کیا۔ دیکھو ذرا کہ ہم نے تم کو کیسا بنایا ہے۔ وہ جسم کہ جو خاک میں مل جانے والا ہے، اس جسم کی فقط خصوصیات کو دیکھے تو انسان حیرت زدہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ کیا کوئی ایسا خالق ہو سکتا ہے جو چربی کے ذریعے سے انسان کو روشنی عطا کر دے؟ لیکن وہ معبود حقیقی ہے جس نے چربی کے ذریعے سے ایک ایسی روشنی عطا کر دی کہ ہم زمین سے لے کر کے آسمان تک کو دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی ہے ایسا کہ جو ہڈیوں کے ذریعے سے سماعت کو پیدا کر دے، لیکن وہ خالق کے جس نے یہ کان بنائے اور اس کی ساخت اس طرح کی رکھی کہ انسان ہر آواز کو سنے تو اس طرح سنے کہ وہ اسے برداشت کر سکے، یعنی کہ آوازوں کا بیلنس بھی ان کانوں کے ذریعے سے قائم کیا ہے کہ اگر انسان، بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی صاحب بیمار ہو گئے یا کوئی پرابلم ہو گئی تو نے کہا مجھے آوازیں بری لگ رہی ہیں، یہ گاڑی کی آواز بری لگتی ہے، حتیٰ کہ آپ کے بولنے کی آواز بھی مجھے بری لگ رہی ہے، لیکن اتنی آوازوں کو آپ سنتے ہیں تو یہ اس کا کمال ہے کہ اس نے ہڈیوں کے ذریعے سے ایسا بیلنس قائم کیا ہے کہ ہم ہر آواز کو سن لیتے ہیں اور ہمیں برا بھی معلوم نہیں دیتا۔ ایسا بیلنس، ذرا سوچئے کہ اس نے انسان کو ایک زبان دی ہے، یہ زبان کیا ہے؟ فقط گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا۔ کیا سوچ سکتے ہیں کہ گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے سے کوئی کلام کرے گا؟ لیکن یہ اس کا کمال ہے
کہ جس نے گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے سے انسان کو قوت بیان عطا کر دی ہے. صلوات بر محمد آل محمد. یہ اس کی صنائی ہے. اس نے جسم میں طاقت دی, اس نے بہترین اسٹرکچر بنایا, بہترین اسٹرکچر پر انسان کو پیدا کیا, خوبصورت اسٹرکچر پر. بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پانی بہت زیادہ ہے, بہتری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پانی بہت کم ہے. راجستھان میں چلے جائیے تو معلوم ہوا کہ سوکھا پڑا ہے, میگھالیہ میں چلے جائیے تو صرف پانی ہی پانی ہے. تو کہیں بہ پانی کم, کہیں بہ پانی بہت زیادہ, لیکن ہر انسان کو پانی کی ضرورت ہے. پانی پینے کے لیے بھی, پانی سے غسل کرنے کے لیے بھی. ذرا اس اسٹرکچر کو دیکھیے آپ کہ اگر انسان اپنی فزک کو ویسا ہی رکھے جیسا کہ خالق نے باڈی فٹنس کے ساتھ انسان کو بھیجا تھا, تو پھر اس کے غسل کے واسطے فقط 1 یا 2 بالٹی ہی پانی کی کافی ہے. یعنی پانی آپ اوپر سے ڈالیں اور کبھی غور کریں تو پانی آپ کے پورے پاؤں تک پہنچے گا. شولڈر پر ڈالیں گے اور پانی آپ کے نیچے تک اترتا چلا جائے گا. صرف 1 یا بہت ہے 2 بالٹی سے غسل ہو سکتا ہے. یہ اگر اس نے فزک ایسی نہ انسان کی بنائی ہوتی تو پھر وہ لوگ شکوا کرتے جہاں پانی کی قلت ہے. تو کتنا اس نے بیلنس اسٹرکچر انسان کا بنایا ہے. اب انسان اپنے جسم کے ساتھ ظلم کرتا ہے. جہاں اس نے بہترین غذائیں دیکھی بس وہاں وہ بے چین ہوا, ادھر وہ بے چین ہوا, ادھر اس کے باڈی کے جتنے بھی پارٹس تھے وہ سب بے شیپ ہونے لگے. بس یاد رکھیے گا, اللہ جب بندے کو بھیجتا ہے تو وہ اپنے دین پر بھیجتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرت, ہر مولود فطرت پر خلق ہوتا ہے اور فطرت ہی دین ہے, فطرت ہی دین ہے. لہذا اللہ ہر بچے کو, چاہے وہ جیوس میں پیدا ہو, چاہے وہ کرسچن میں پیدا ہو, چاہے وہ اہل سنتوں میں پیدا ہو, چاہے وہ شیعوں میں پیدا ہو, وہ اپنے دین, پسندیدہ دین کے اوپر پیدا کرتا ہے. یہ ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے, یہ خارجی فیکٹرز کا اثر ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نصارہ اور یہود بنا دیتے ہیں. اس نے تو اپنا بنا کر کے بھیجا تھا, ماں باپ کی تربیت اسے غیروں کا بنا دیتی ہے. بس اسی طریقے سے خالق نے ہم کو باڈی فٹنس کے ساتھ بھیجا تھا. ہم نے غذاؤں کا استعمال اس طرح کیا کہ ہم بالکل بے شیپ ہو گئے. تو اب اس پر خدا کو کچھ نہ کہیے کہ معبود یہ کیا ہو رہا ہے. اسی کو قرآن نے کہا تھا, جو کچھ بھی ہوتا ہے تمہارے ساتھ وہ تم خود اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر لاتے ہو, یہ ہماری طرف سے نہیں ہے, اللہ کی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے وہ خیر ہے, وہ خیر ہے. کسی شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ مولا, اسلام کے اوپر ہر انسان کو عمل کرنا چاہیے اور انسان کو اسلام کے بارے میں جاننا چاہیے. ہم زیادہ پڑھے لکھے ہیں نہیں, مولا کچھ ایسا بتائیے کہ جو مجھے یاد رہے اور پورا اسلام میں سمجھ لوں, پورا اسلام میں سمجھ لوں. 2 چیزیں ہیں, توحید اور عدل. تو امام نے ارشاد فرمایا جہاں تک توحید کا تعلق ہے
تو ان چیزوں کو، جن چیزوں کے لیے تم اپنے کو سزاوار سمجھتے ہو، اس کے لیے خدا کو سزاوار نہ سمجھنا۔ اور جہاں تک عدل کا سوال ہے، جن معاملات پر، جن چیزوں پر تم پر ملامت ہوتی ہے، اس کو، اس کی نسبت تم خدا سے نہ دینا۔ یعنی دونوں باتیں، دین بالکل سامنے آ گیا۔ تم کھاتے ہو، اللہ کھاتا نہیں۔ تم سوتے ہو، اللہ سوتا نہیں۔ تم چلتے ہو، اللہ تمہاری طرح چلتا نہیں۔ تمہاری آنکھیں دیکھنے کے لیے ایسی آنکھیں اللہ کی نہیں ہیں۔ یعنی جن چیزوں کو تم اپنے لیے سزاوار سمجھتے ہو، اس کو خدا کے لیے سزاوار نہ سمجھنا، یہ ہے توحید۔ اور کا عدل یہ ہے، جن چیزوں پر تمہاری ملامت ہو، اس کی نسبت اللہ کو نہ دینا۔ اللہ نے تو تمہیں بہترین اسٹرکچر پر پیدا کیا تھا، اب تم اگر بے شیپ ہو جاؤ تو یہ تمہاری خطا ہے، خدا کا کوئی قصور نہیں ہے۔ صلوات پر محمد آل محمد۔ اس میں خدا کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو لہذا اب آپ دیکھیں کتنا بہترین اسٹرکچر پر اس نے پیدا کیا۔ ہارون اور زلیخا یہ ہسبینڈ اینڈ وائف ہے۔ ہارون بادشاہ اپنے قصر کے کیمپس میں نکلا، وہ گراؤنڈ میں شب ہو رہی تھی، چاند جس وقت نکلتا ہے وہ وقت تھا، دونوں نکلے ٹہلنے۔ ہارون کی نظر چاند پر پڑی، کہا زلیخا ذرا دیکھو تو چاند کتنا خوبصورت ہے۔ زلیخا نے کہا چاند سے زیادہ تو ہم خوبصورت ہیں، چاند سے زیادہ ہم خوبصورت ہیں۔ ہارون نے کہا نہیں زلیخا، چاند کی خوبصورتی اور حسن کی مثالیں تو ادیب دیتے ہیں، اس کے حسن کی مثالیں تو دی جاتی ہیں، تم چاند جیسی نہیں۔ کہا نہیں، ہم چاند سے بھی اچھے ہیں۔ کہا کہ نہیں، چاند خوبصورت ہے۔ زلیخا نے کہا کہ ہم خوبصورت ہیں۔ اب دونوں میں اس بات کے اوپر تھوڑی سی بحث ہو گئی۔ کہا یہ مسئلہ طے کیسے ہو کہ خوبصورت کون ہے؟ کہا کہ بھئی تمہارے دربار کے جو مولوی ہیں، جو برسوں سے ایک ہینسم اماؤنٹ ایز اے سیلری لے رہے ہیں، ان سے پوچھو۔ ارے بھئی وہ کیا کریں گے، کم سے کم کچھ پوچھو تو ان سے کہا قرآن سے جواب لے کر کے آؤ۔ اب تو ہارون نے اپنے دربار میں جاتے ہی سب سے پہلے اس بات کو رکھا، بھئی سن لو یہ علماء کہ ہم کہتے ہیں کہ چاند خوبصورت، زلیخا کہتی ہے کہ ہم خوبصورت، قرآن سے ثابت کرو کہ زلیخا خوبصورت ہے کہ چاند خوبصورت ہے۔ اب وہ علماء جن میں کبھی اتفاق نہیں تھا، وہ اس مسئلے پر اتحاد پر راضی ہو گئے، سب کے سب متحد۔ اب ورق گردانی ہو رہی ہے، ایک دن گزر گیا، کہا within 3 days ہم کو اس کا ریسپانس چاہیے، ورنہ تو پھر سمجھ رہے ہو ڈکٹیٹرشپ ہے، سرطن سے جدا کر دیا جائے گا۔ رات گزر گئی، دن گزر گیا، کچھ نہیں ملتا۔ سب نے کہا نہیں، اجتماعی طور پر ٹیم ورک کرو، ٹیم ورک۔ ایک کوشچن کا قرآن سے جواب لانے کے لیے
علماء کی ٹیم بن گئی. اب اگر وہ خالق یہ کہے کہ پوری کائنات مل کر کے بھی میرے قرآن کی ایک آیت کے مثل آیت نہیں لا سکتا تو پھر کیا تعجب کی بات ہے. ٹیم ورک شروع ہو گیا, نہ کھانے کی فکر نہ پانی کی فکر. اب کھانا لایا جا رہا ہے تو کھانا اترے کیسے کہ بھئی اب تو جان پہ بنی ہوئی ہے. پانی لا کے رکھا جا رہا ہے, غلام کہہ رہا ہے خادم کہ حضور کچھ چلڈ واٹر دوں تو غصہ آیا جا رہا ہے یا جان کے اوپر. یا چلڈ واٹر کون پیے گا؟ سرکار کھانا کھا لیں. کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ ہم علمی معاملات میں اس وقت بزی چل رہے ہیں؟ کچھ نہ صبح ہو گئی شام ہو گئی, صبح ہو گئی شام ہو گئی. اب سوچئے کہ جب چند لقموں پر معاملہ چل رہا ہو کہ جو بھرپور کھاتے ہوں. اچھا مولوی تو یوں بھی مشہور ہیں کھانے پینے میں, مگر حضور یہاں شاہجہاں پور کی جو شاہی امام باڑے کی کمیٹی ہے, یہ ممبران جانتے ہیں کہ ہم مولویوں کی طرح نہیں کھا پاتے. یہ ہماری اس میں کمزوری ہے. ایک صلوات پڑھیے گا آواز بلند. اسی لیے اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ مکمل مولوی نہیں ہیں. فرمایا آپ نے. تو کھانے پینے کے تو بڑے شوقین ہوتے ہی ہیں. اب یہاں جان پہ بنی ہوئی ہے اور کچھ کھایا نہیں تو چہرے زرد, آنکھوں میں 3 دن میں حلقے پڑ گئے, بالکل بال پریشان. نیند کہاں آئے گی؟ نیند کہاں آئے گی؟ جاگے ہوئے آنکھیں لال لال, ایک شب میں تو آنکھیں لال ہو جاتی ہیں, چاہے کہ 3 دن تک کہیں مل نہیں رہا ہے کہ چاند خوبصورت ہے کہ زلیخا, مل ہی نہیں رہا ہے. اب وقت معینہ پر صبح کے وقت دربار فرعون کے باہر سارے علماء ٹہلنا ہے, سب کے سب آ گئے. جواب کچھ ہے ہی نہیں, بڑے پریشان. اب جب 15-20 علماء ہوتے نا تو 4 ادھر کھڑے ہیں, 3 ادھر کھڑے ہیں, 2 ادھر کھڑے ہیں, تب چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں. اب ہوگا کیا؟ آپ دیکھو پہلے گردن کس کی جائے گی, سلامتی کی دعا کرتے رہو, بادشاہ کا دل بدل جائے. جواب نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں جہاں سے کتاب آئی ہے وہیں کا معلم بھی ہونا چاہیے. صلوات بر محمد آل محمد. پریشان تو تھے ہی سب. ادھر سے صبح کے وقت عاشق آل محمد جناب بہلول دانا جھومتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. اب جو انہوں نے دیکھا کہ علماء کی بھیڑ, اوہو 11 بجے دن میں اٹھنے والے 1 بجے آتے ہیں آفس اپنے یعنی دربار میں, آج یہ صبح 6 بجے کیا کر رہی ہے؟ ارے خیریت تو, ارے جا بولو نہیں, بڑا علمی مسئلہ پھنس گیا ہے. تم جیسے دیوانوں کا کام نہیں ہے کہ کچھ سمجھو, جاؤ تم اپنا کام کرو. ارے کچھ بتا تو دو, کچھ کہو تو ہو سکتا ہم تمہاری کچھ مدد کر دیں, ہیلپ کر دیں. ارے جاؤ بولو, دیوانے ہو تم. یہ دیوانوں کا کام نہیں ہے علمی مسائل کا حل کرنا. دماغ نہ خراب کرو. 3 دن سے نہ سوئے ہیں, نہ کچھ کھایا نہ پیا, گردن جو ہے وہ تلوار پر رکھی ہوئی ہے, تم اور آ گئے صبح صبح. بولو نے کہا دیکھو کچھ بتا دو, ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ تمہیں جواب دے دیں, کچھ بتا دیں. ارے بھائی بولو جاؤ بھائی جاؤ, دماغ نہ کھاؤ. ایسی علماء بات کرتے ہیں نا, ایک عام آدمی کو دیکھ کر کے اکثر ارے جاؤ یہ بڑا علمی مسئلہ ہے, ہٹو. یہ مگر وہ والے علماء ہوتے ہیں جو درباری. علماء حقہ ایسی بات نہیں کرتے ہیں. علماء حقہ اور علماء حق جو ہیں وہ ہر انسان کی عزت کرتے ہیں, ہر انسان کی عزت کرتے ہیں. لہذا بولو نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم جا رہے ہیں. بھائی تم نہیں بتانا چاہتے نہ بتاؤ, سیکرٹ رکھنا چاہتے ہو رکھو سیکرٹ.
اب بولول جو تھے چند قدم آگے بڑھے. اب اس میں سے ایک نے کہا اب جان پر تو بنی ہوئی ہے, ارے بتانے میں کیا جاتا ہے, بتا دو. جو ان میں سب سے بوڑھا تھا, ہو سکتا کچھ زبان سے ایسا نکل آئے جس سے کچھ راستہ مل جائے. اے بہلول, ارے سنو. اب جناب بہلول نے وہیں سے کہا کیا بات ہے بھائی, ارے سنو تو. یہاں لہجہ بدل گیا, اب انداز بدل گیا. یہاں تو آؤ. کس لیے آؤں؟ ارے سن لو ہمارا مسئلہ. ارے ابھی تو میں تم سے 3 مرتبہ پوچھا تھا تو تم کہہ رہے تھے کہ یہ دیوانوں کا کام نہیں ہے, یہ علماء کا مسئلہ ہے, یہ اس کو علماء ہی حل کریں گے. تو حل کرو نا تم لوگ, علماء میں سے ہو, ہم دیوانوں کا کیا کام ہے؟ ارے آپ ہی جاؤ بولول, آؤ تو. اب 4 لوگ دوڑے جلدی سے, کسی نے بازو تھاما, کسی نے ٹھڈی میں ہاتھ دیا. ارے آؤ آؤ بولول, آؤ تو آؤ, قریب تو آؤ. اب بولول آ گئے. اچھا بتاؤ یہ مسئلہ ہے. زلیخا کہتی ہیں ہم خوبصورت, اور ہارون کہتے ہیں چاند خوبصورت. قرآن کریم میں دونوں کو دیکھ رہا ہوں, مل ہی نہیں رہا ہے کہ خوبصورت کون ہے. جان پر بنی ہے, بس آج تلوار کی دھار ہماری گردن ہی پر چلے گی. آج سمجھ لو ہماری زندگی کا آخری دن ہے. بولول مسکرائے. ارے کتنے دن سے پریشان ہو؟ ارے بولول تو مسکرا رہے ہو, یا میری قلبی کیفیت دیکھو کیا ہو رہی ہے, ہنس رہے ہو. اس وقت تو نہ ہم کو چھیڑو, تو مسکرا رہے ہو. کہاں مسکرا تو رہے, 2 منٹ میں حل کر دیں گے, 2 منٹ میں. ہاں 2 منٹ میں. اب ڈوبتے ہوئے کو سہارا ملا نا. اے بولو جلدی بتاؤ, جلدی بتاؤ تو آخر ہے کیا, جواب دو. کیسے توڑی دیں گے, پہلے میرے پیچھے نماز پڑھو. صلوات بر محمد آل محمد, ہے نا. ایک مرتبہ آؤ سب مل کر کے صلوات اٹھاؤ. اب کون انکار کرے گا بولول کے پیچھے نماز پڑھنے سے. آج تو روحیں سب باندھے کھڑی تھی, سب مسجد میں پہنچ گئے. اب وہ نماز شکرانہ, صبح کا وقت تھا تو نماز شکرانہ ہی ہوگی, 2 رکعت نماز. خیر سب علماء پہنچ گئے. اب صفے سے صفے بندھی ہوئی ہیں, آج کوئی محراب کی طرف بڑھ نہیں رہا ہے. آج سب کے سارے علماء صفے باندھے کھڑے ہیں, کاندھے سے کاندھے ٹکرا رہے ہیں. بالکل ایک دھکا مکی بھی ہو رہی ہے کہ میں پہلے آگے رہوں, پھر میں آگے رہوں. بہرحال ایک مرتبہ بولول سر پر امامہ رکھے ہوئے, دوش پر ردائے عشق علی ڈالے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے. ہوا اپنے دوش کے اوپر بہلول کی ردا کو اٹھائے ہوئے تھی. مسجد میں داخل ہوئے, صفیں پھٹنا شروع ہوئیں. بہلول تشریف لا رہے ہیں, بہلول تشریف لا رہے ہیں, ہٹو بہلول تشریف لا رہے ہیں. اسی طریقے سے صفیں پھٹ رہی تھی جس طریقے سے عصائے موسیٰ سے عصائے دریائے نیل کا پانی پھٹ رہا تھا. عصائے موسیٰ سے دریائے نیل کا پانی پھٹ رہا تھا, ویسے ہی صفیں پھٹ رہی تھیں. بہلول محراب میں گئے. شان بہلول تو دیکھیے کہ آج بہلول کی شان کیا ہے. ارے جو آل محمد کا دیوانہ تھا وہ امام دانا ہو گیا. صلوات بر محمد. آج امام دانا ہو گیا. بہلول نے نماز پڑھنا شروع کی. پہلی رکعت میں سورہ حمد اور سورہ کوئی بھی پڑھ لیا. دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد بہلول نے سورہ 3 کی تلاوت کی. سورہ 3 کی. اور جب اس آیت پر آئے تو کہا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْقَمَرَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. کہا کہ خدا نے چاند کو خوبصورت بنایا ہے. اب جب امام بھول جاتا ہے تو پیچھے سے ٹوکا دیا تھا, لقمہ دیا جاتا ہے نا. اب اس میں سے 2 بولے
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اب بولول نے پھر ریپیٹ کیا لقد خلقنا القمر. اب جو تھے وہ جو آگے کے صف والے سب بولے لقد خلقنا الانسان. بولول نے تھرائس ٹائم کا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. اب تو پوری جماعت علماء کی سب کی زبانوں سے نکل رہا تھا لقد خلقنا الانسان لقد خلقنا الانسان. اب سب کے ذہن میں آیا کہ لیے دیکھے پھر ان کی دیوانگی شروع ہو گئی. جناب بہلول نے نماز تمام کی اور اس کے بعد پیچھے مڑے تو فرماتے یہ ہیں ارے ہیچ ہے تمہاری عقلوں پر. ارے خدا تو کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے اور تم چاند میں خوبصورتی دیکھ رہے ہو. زلیخا کا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خوبصورت ہیں. کہنے کا مطلب ہے کہ بحیثیت انسان ہم خوبصورت ہیں. صلوات بر محمد آل محمد. بحیثیت انسان کے ہم خوبصورت ہیں. لہذا اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا انسان کو کہ اپنے نفس پر ظلم نہ کرنا. جناب آدم نے کہا ظلمنا انفسنا, ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے نا. اپنے نفس پر ظلم مت کرنا, اپنے نفس کے ساتھ عدل کرو. یہ تمہاری پراپرٹی نہیں ہے. یہ طاقت تم کو اس لیے دی ہے تاکہ تم دوسروں کے مددگار بن جاؤ. یہ ہاتھ اس لیے نہیں دیے ہیں کہ تم اس سے ظلم کرو. یہ ہاتھ اس لیے ہے کہ تم یتیموں کے سروں پر دست شفقت پھیرو. یہ پاؤں اس لیے نہیں دیے ہیں کہ تم ان پاؤں کے ذریعے سے دوسروں کو اذیت پہنچاؤ, بلکہ یہ پاؤں اس لیے دیے ہیں کہ جو بھی مددگار ہو, جو بھی مستضعفین میں سے ہو, اس کی مدد کے لیے ان پاؤں کا استعمال کرو اور اس تک اپنے کو پہنچا دو. یہ زبان اس لیے نہیں دی کہ تم غیبت کرو. یہ زبان ہم نے اس لیے دی ہے کہ جہاں جنگ ہو رہی ہو اس کو محبت میں بدل دو. یہ کان ہم نے اس لیے نہیں دیے کہ تم لوگوں کی برائیوں کو سنو. یہ کان ہم نے اس لیے دیے ہے تاکہ تم اس سے ہماری قدرت کی آتی ہوئی آوازوں کو سنو. یہ چہکتی ہوئی چڑیاں, یہ مہکتے ہوئے پھول, یہ دن کی چہچہاٹ, ان سب کو جانوروں کی آوازیں, مختلف جو ہم نے آوازیں پیدا کی ہیں, مختلف جو اصوات پیدا کی ہیں, تم ان کو سنو اور پھر ہماری قدرت کو یاد کرو, پھر ہماری شان کو یاد کرو. یعنی تم کو یہ کان ہم نے اس لیے نہیں دیے کہ تم برائی کو سنو, اس لیے نہیں دیے کہ تم غنا کو سنو, اس لیے نہیں دیے ہیں کہ تم لوگوں کی غیبتوں کو سنو, بلکہ اس لیے دیے ہیں کہ تم ان کے ذریعے سے معرفت الہی کو حاصل کرو. یہ آنکھیں اس لیے نہیں دی کہ تم نامحرموں کی طرف دیکھو. یہ آنکھیں ہم نے اس لیے دی ہیں کہ تم ہماری قدرت کے نظارے کرو. اور دیکھو کیسے ہم نے بلند و بالا پہاڑوں کو پیدا کیا, دیکھو ہم نے دریاؤں میں کیسے پانی کو جاری کیا ہے, دیکھو ہم نے کیسی کیسی بستیاں آباد کی ہے. ذرا دیکھتے کیوں نہیں کہ کس طریقے سے رات و دن پلٹ رہے ہیں, کس طریقے سے کشتیاں سمندروں کے سینے چوڑے سینوں کے اوپر ایک جگہ سے دوسری جگہ منافع کا سامان لے کر کے جا رہی ہیں. دیکھو ان آنکھوں سے کہ وہ اس آسمان سے
किस तरीके से बारिश हो रही है और ये बारिश मुर्दा चीजों को कैसे जिंदा कर रही है। ये तुम्हारे लिए हिदायत है कि जब हम बारिश के जरिए से मुर्दा जमीन को जिंदा कर सकते हैं तो कल हम तुम्हारे मुर्दा हो जाने के बाद भी तुमको जिंदा कर सकते हैं। ये तुम्हारी हिदायत के लिए है, ये तुम्हारी नसीहत के लिए है। नसीहतें क्यों नहीं हासिल करते? जरा घूमो तुम, देखो जिन लोगों ने हमको झुठलाया था हमने उनका अंजाम क्या किया, हमने उनको किस कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया। लिहाजा ये जो कुछ ताकत है, जो भी ऑर्गन्स तुमको हमने दिए हैं वो सिर्फ इसलिए दिए हैं कि तुम खुदा के काम आओ, बंदगाने खुदा के काम आओ। सलवात बर मोहम्मद आले मोहम्मद। गौर फरमाया आप अज़ीज़ान मोहतरम। तो मौला अली ने कहा कि दीन की सिफत यह है कि तुम अपने साथ इंसाफ करो, अपने नफ्स के साथ इंसाफ करो और दूसरों के गम गुसार हो जाओ, दूसरों की मदद करो, दूसरों को अजियत ना पहुंचाओ। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, दीन के मुताल्लिक़ इमाम इरशाद फरमाते हैं, एक सलवात पढ़ें बावाज़ बुलंद। कि दीन फितरत है, हमने हर मौलूद को इस पर पैदा किया है, हर मौलूद को इस पर पैदा किया हमने। क्यों? इसलिए कि हमने तुमको अपने लिए बनाया है। पूरी कायनात हमने तुम्हारे लिए पैदा की है, तुम हमारे लिए हो। लिहाजा तुम्हारा ये सर किसी गैर की बारगाह में झुके ना, इसलिए कि तुम्हारे सर की कद्र और कीमत किसी की बारगाह में नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो सिर्फ तुम्हारे अपने रब की बारगाह में मिलेगी। कोई तुम्हारे नफ्स का खरीदार नहीं है। अगर तुमने अपने नफ्स को बुलंद कर दिया तो तुम्हारा माबूद तुम्हारे नफ्स का खरीदार है। हम जन्नत के एवज में तुम्हारे नफूस का सौदा करेंगे। मौला कायनात ने फरमाया कि तुम अल्लाह से उसी तरह डरो जिस तरीके से तुम अपनी जात से डरते हो, यानी अपनी जात के हवाले से डरते हो। क्या मतलब है? यानी हर इंसान चलते वक्त ये सोचता है कि कहीं हम ठोकर ना खा जाए, कहीं हमको कोई जख्म ना लग जाए। खाना खा रहा है तो सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमको नुकसान पहुंचा देगा। देखो उधर ना जाना, गड़ा है, कहीं गिर ना जाओ, ये अजियत पहुंचा देगा। उधर ना जाएंगे इसलिए कि उधर जंगली जानवर हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। इंसान डर रहा है ना, अपनी जात के मुताल्लिक वो खौफज़दा है। मौला ने क्या फरमाया? मौला अली फरमाते मुझे ताज्जुब होता है इस इंसान के ऊपर कि जब ये खाना तनावुल करने चलता है तो पहले चेक कर लेता है कि कहीं इसमें जहर हलाहल तो नहीं है, लेकिन जब ये अकायद की बातें करता है तो ये चेक नहीं करता कि कहीं किसी मुबल्लिग ने इसमें जहर हलाहल इसके अकायद में तो नहीं मिला दिया। यानी कि ये अपने को दीन पर समझ रहा हो और वो दीन पर गुमराह करके चला जाए, दीन से गुमराह करके चला जाए। तो ये दीन अपने अकायद में नहीं सोचता, अपने अकायद में मिलने वाले ज़हर हलाहल को नहीं चेक करता, खाने को चेक कर रहा है। जिस्म को नुकसान ना हो
لہذا وہ کھانے کو چیک کر رہا ہے, ہر چیز کو چیک کر رہا ہے. لیکن اگر عقائد کے اوپر اثر پڑ گیا اور کسی نے عقائد میں زہر حلال بڑی مٹھاس کے ساتھ ملا دیا تو عزیزان محترم روح مجروح ہو جائے گی, تو روح کمزور ہو جائے گی, تو پھر روح مردہ ہو جائے گی. لہذا امام فرماتے ہیں کہ اسی طرح خوف کرو اللہ سے جس طریقے سے تم اپنی ذات کے حوالے سے خوف کھاتے ہو. اب ذرا بتائیے کہ امام کن کن ایسپیکٹ سے سمجھائیں, معصوم کتنے زاویوں سے سمجھا رہے ہیں. کون سا خوف ہے یہ؟ وہ خوف جو اولاد کو اپنے باپ سے ہوتا ہے کہ میں نے آج یہ غلط کام کیا ہے تو میرا بابا کہیں مجھ کو ڈانٹے نہ پیٹے نہ, وہ خوف. یا ایک سخت ماسٹر کا جو خوف اسٹوڈنٹس کو ہوتا ہے وہ خوف. یہ وہ خوف نہیں ہے. یہ جس خوف کی بات ہو رہی ہے وہ کچھ اور ہے کہ اللہ سے ڈرو. بس آخری کلام, اللہ سے ڈرو. اس لیے کہ اس نے زمین, آسمان, غذائیں, فروٹ, ویجیٹیبلز, ذہن, آنکھیں, بہترین تم کو وجود عطا کیا, سب کچھ تم کو دیا ہے. اس نے مستقل دے ہی رہا ہے, مستقل دے ہی رہا ہے. کوئی اس کی عبادت نہیں کرتا تب بھی دے رہا ہے, جو کرتا ہے اس کو بھی دے رہا ہے, جو نہیں مانتا اس کو بھی دے رہا ہے, جو مانتا ہے اس کو بھی دے رہا ہے. مستقل اس کی نعمات کی فراوانی جاری ہے, دے ہی رہا ہے وہ. عزیزان محترم کتنا اس کا لطف و کرم ہے ہم پر. خالق کہتا ہے کہ اگر ہم تمہاری ہدایت نہ کریں تو کون تمہاری ہدایت کرے گا, اور اگر ہم تم کو معاف نہ کریں تو کون تمہیں معاف کرے گا. رسول کریم نے فرمایا اگر میں ہدایت بھی کرنا چاہوں تو ہماری ہدایت کام نہ آئے گی اگر خدا ہی تمہیں گمراہی میں ڈال دینا چاہے. خالق کہہ رہا ہے کہ اے رسول, یہ لوگ کہ جو بخشش چاہتے ہیں, توبہ کر رہے ہیں, اگر تم بھی ان کے لیے دعا کرو گے تو میں ان کی بخشش نہیں کروں گا, ان کو معاف نہیں کروں گا. اب اگر خدا معاف نہ کرے تو پھر رسول بھی معاف کرا نہیں سکتا, پھر امام بھی معاف کرا نہیں سکتا. اس لیے کہ وہ جب معاف کرے گا تو رسول و آل رسول اس کی مشیت سے واقف ہوتے ہیں تو وہ شفاعت کرتے ہیں, وہ شفاعت کر کے بتاتے ہیں کہ تم سے خدا راضی ہے. یہ یقینی طور پر یہ ہے کہ اگر رسول و آل رسول گنہگاروں کی شفاعت کریں گے. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کو مائنس کر کے وہ محمد و آل محمد کو سمجھتے ہیں کہ بس ان سے جڑے رہو, یہ خدا سے ہماری معافی تلافی کرا دیں گے, یہ ایک رانگ کانسیپٹ ہے. کیونکہ آل رسول خدا سے جدا نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِذْ شِئْنَا شَاءَ اللَّهُ وَلَا نَشَاءُ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. جب ہم چاہتے ہیں تو وہ چاہتا ہے, ہم نہیں چاہتے جب تک کہ وہ نہیں چاہتا ہے. یعنی جب وہ چاہتا ہے تو ہم چاہتے ہیں. آل رسول نے اپنے وجود کو خدا کے وجود میں فنا کر دیا ہے, فنا کر دیا ہے.
کمال الہی میں فنا کر دیا ہے۔ لہذا بس عزیزان محترم، ڈر کا معنی یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس معبود حقیقی کی نظر لطف و کرم ہم پر سے ہٹ جائے۔ اسی کو دعائے کمیل میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ الہی و سیدی و مولایا و ربی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، صبرت علی حر نارک وحبنی اصبر عن النظر الی کرامتک۔ اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے یہ کہ کہیں خدا کی نظر لطف و کرم ہم پر سے ہٹ نہ جائے۔ یہ اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ جب اس بات کو مولا کائنات نے دعائے کمیل میں رکھا ہے تو خدا کو 4 ناموں سے پکارا: الہی، سیدی، مولائی و ربی۔ اے میرے معبود، میں تیرے عذاب پر تو صبر کر لوں گا، لیکن تجھ سے جدا ہو جاؤں اس کو برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اے میرے معبود، وَحَبْنِ صَبَرْتُ عَلَى حَرِّ نَارِكَ، اے پروردگار، میں نار جہنم کو بھی برداشت کر لوں گا، مگر تیری نظر لطف و کرم ہم پر سے ہٹ جائے اس کو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اے میرے معبود، تو کھو جائے، اے میرے معبود، تجھ سے ہم جدا ہو جائیں تو پھر وجود میں بچا ہی کیا؟ اسی کو امام حسین علیہ السلام نے دعائے رفع میں کہا: ماذا وجد من فقدک ما الذی فقد من وجدک۔ اے میرے پروردگار، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ ایک مرتبہ اور سب مل کر کے صلوات شامل۔ بس حسین کربلا کے سرزمین پر پہنچ گئے، اس لیے کہ مشیت خدا یہی تھی کہ حسین ان قربانیوں کو پیش کر دیں۔ زمین کربلا پر حسین آ گئے۔ آج محرم کی 4 تاریخ ہے۔ حر ابن یزید ریاحی جو کوفے کا بہادر انسان تھا، لوگ حر کے نام سے کانپتے تھے، اتنے شجاع تھے، اور جب حسین کی راہ میں سدباب ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے حر کے لیے ایک جملہ کہا تھا: حر، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ اور جب حر ناصر حسین بن کر کے حسین کے قدموں میں آ گئے تو بھی حسین نے ایک جملہ کہا تھا: اے حر، تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا ہے، کتنا خوبصورت نام رکھا ہے۔ حر، تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ آپ فلسفر کی بات کر رہے تھے نا، راغب صاحب، کہ ماں کی تربیت بچے پر بہت اثر ڈالتی ہے۔ میرا آقا حسین زمین کربلا پر اس کانسیپٹ کو کلیئر کر دیا۔ ماں بہت اہم ہے۔ ماں چاہے تو بچے کو بگاڑ بھی سکتی ہے، ماں چاہے تو بچے کو بنا بھی سکتی ہے۔
माँ चाहे तो बच्चे को बना भी सकती है। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर के बाप का जिक्र नहीं किया है, माँ का जिक्र किया है। रवायत कहती यह है कि जब हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की शक्ल में कहा है कि मौला अब नैनवा के आगे मत बढ़ें, इसलिए कि इब्न ज़ियाद का कासिद हमारे पीछे है, वो हमारी हर नक्ल हरकत को देख रहा हो, जाकर ख़बर करेगा। इमाम हुसैन समझ गए कि हुर इस मंजिल पर मुस्तरिब है। खुदा की कसम, हुसैन उस करीम का नाम है जो दुश्मनों पर भी रहम करता है। हुर दुश्मन की हैसियत से आए ना, करीमी देखिए, हुर की इतनी ताकत नहीं थी कि जो हुसैन को रोक देते, कहाँ रोक पाए, नैनवा तक आ गए। लेकिन जब परेशानी देखी कि नहीं हुर की ये दरखास्त है, तो हुसैन रुक गए, यहीं पर सामान उतार दो। अजीज़ान मोहतरम, हुसैन ने नशेब में खेमे लगवाए थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी हुई है वो मकाम तफ पर हुई है। तफ यानी ज़मीन से थोड़ी बुलंद ज़मीन पर। अब तक ये समझा जाता था नशेब। मैं पढ़ रहा था क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जोग्राफियाई पस मंज़र बुक है और बात समझ में आती है, लॉजिकल है। तफ, क्योंकि रसूल करीम ने भी फरमाया था कि मेरा नवासा हुसैन तफ में कत्ल किया जाएगा, बेगुनाह तफ में कत्ल किया जाएगा। ये सारी बस्तियां सब करबला से मिली हुई थी बिल्कुल। और ये जो आपके तफ का इलाका था ये थोड़ा ज़मीन से बुलंद था। हुसैन ने खेमे नशेब में लगाए थे और ख़ुद की कुर्बानी कहाँ हुई है, बुलंदी पर। ज़रा सोचिए कि इसमें आपको कुछ नज़र आता है? ऐसा क्यों हुआ? हुसैन जानते थे कि सबसे ज़्यादा दिलसोज जो कुर्बानी होगी वो मेरी होगी, वो हुसैन की होगी। इसलिए कि मेरी बहनें, मेरी बेटी, खानदान इस्मत की बीबियां इस मंजर को बर्दाश्त ना कर सकेंगी कि वो हमको ज़बा होते हुए देखे। ये इतनी मजलूमाना कुर्बानी होगी कि मेरी ज़ैनब की कहीं नजर ना पड़ जाए। इसलिए नशेब में खेमा था और हुसैन की कुर्बानी बुलंदी पर थी। लेकिन सोचिए कि जिस ज़ैनब ने कभी अपने को हुसैन से जुदा नहीं किया था, तो जब हुसैन के सीने पर शिमर आया है तो एक मर्तबा ये बहन तड़प करके खेमे से निकली और तल्ले ज़ैनबिया पर पहुंच गई, एक तल्ले पर, जिसको आज तल्ले ज़ैनबिया कहा जाता है। और फिर फरमाती है, ए पिज़र साहब, अरे मेरा भाई, ए पिज़र साहब, मेरा भाई ज़बा हो रहा है, अरे तू देख रहा है, तू देख रहा है आज़ादारो। ये वजह थी खेमे नशेब में लगाने की। आज़ादारो हुर जो शब आशूर तड़पते रहे थे कि हाय मैंने ये क्या किया। ख़याम हुसैनी से बच्चों के, प्यासे बच्चों की सदाएं बुलंद हो रही है। हाँ, हुर रात भर बेचैन रहे, न खाना खाया न पानी पिया। सुबह हुई तो रवायत कहती है कि एक मर्तबा हुर ने अपने घोड़े को इस तरीके से लेकर आप चले हैं कि जैसे कि गोया पानी पिलाने जा रहे हैं। जब बेटे ने कहा, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? कहा कि बेटा मैं अपने को जन्नत और जहन्नम के बीच देख रहा हूँ। ए बेटा, मुझ में जहन्नम की आग बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। तो बेटा कहता, बाबा मैं भी चलूंगा। गुलाम भी साथ आता है। रवायत कहती है कि जब हुर थोड़ी दूरी पर निकल गए, यानी कि लश्कर बातिल से दूरी पर निकल गए, तो आपने अपने बेटे से कहा, बेटा मेरे हाथों को रुमाल से बांध दो और ढाल को मेरे हाथ पर पलट दो
اور پھر جناب حور اسی عالم میں چلے. اور ادھر دیکھیے کریم حسین کو، امام حسین خیمے میں تھے، باہر تشریف لائے. عباس، علی اکبر، آنا محمد، اے قاسم، ارے میرے پاس آؤ جلد، میرا مہمان حور آ رہا ہے. ارے میرا مہمان آ رہا ہے. حور نے آتے ہی اب اپنے سر کو امام کے قدموں پر رکھ دیا. مولا کیا میری بھی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ کہا کہ بازوؤں کو تھاما، اٹھایا. اے حور، ارے میرے خدا نے بھی معاف کیا، میں نے بھی معاف کیا. اے حور، میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا. عزیزان محترم اب حور سے کہتے ہیں حور تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھو. اور اس کے بعد جب حور بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں حور ذرا سوچو تو آج تمہارا امام کتنا غریب ہو گیا. اے حور، آج تم مہمان کی حیثیت سے آئے ہو تو ہمارے پاس ایک جرعہ آب بھی نہیں ہے. اے حور، اگر ایک جرعہ آب بھی ہوتا تو ہم تمہارے لیے پیش کر دیتے. اے حور، ہمارے بچے پیاسے ہیں. آغا مطاری لکھتے ہیں کہ حور پوچھتے فرض پر سوار ہو گئے اور بس رکنا نہیں چاہتے تھے اور کہتے تھے مولا اب اجازت دے دیجئے، بس اب زندہ رہنے کا دل نہیں چاہتا ہے. اے میرے مولا اجازت دے دیجئے. حور کہتے ہیں مولا کہتے تھے حور ابھی ابھی تو آئے ہو، ارے تھوڑا ٹھہرو تو، تھوڑی گفتگو تو کر لے، تھوڑی باتیں تو کر لے. نہیں مولا، ارے اب اجازت دے دیجئے. آغا مطہری لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ حور نے جب حسین کی راہ روکی تھی تو ننھے ننھے بچوں نے بھی حور کا چہرہ دیکھا تھا. لہذا حور یہ سوچ رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو ان بچوں میں سے کوئی بچہ ارے دوڑتا ہوا خیمہ سے نکل آئے اور اس کی نظر اگر ہم پر پڑ گئی تو کہے گا یہی حور تھے جنہوں نے ہمارا راستہ روکا. بازار میدان میں پہنچے اور بیٹا بھی ساتھ ساتھ تھا. روایت کہتی ہے کہ دونوں باپ بیٹے جنگ کر رہے تھے. جب بیٹا زمین کربلا پر گرا ہے ایک مرتبہ آواز دی اپنے بابا کو، بابا ارے مدد کو آئیے. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ حور نے اپنے کو اپنے بیٹے تک پہنچایا ہے، لیکن ایک چادر غبار تھی کہ جو حور اور حور کے فرزند کے بیچ حائل تھی. حور منتظر تھے کہ یہ چادر غبار چھٹے تو ہم اپنے کو اپنے بیٹے کے سرحانے پہنچا دے. ارے حمید کہتا ہے کیا غضب کا منظر تھا. جب غبار چھٹا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ارے حسین کا زانو ہے، فرزند حور کا سر ہے. ارے حسین فرزند حور کو لپٹائے ہوئے. ارے حور نے چاہ کے لاشا اٹھائے، کہا کہ حور کیا غلط کر رہا ہے؟ ارے تو بوڑھا باپ ہے، یہ جوان کا لاشا ہے. ارے کہیں بوڑھا باپ جوان کا لاشا اٹھاتا ہے؟ اے حور تم نے اٹھانا مولا. ارے آپ نے حور کو لاشا اٹھانے نہ دیا. ہاں جب علی اکبر زمین پر گرے حسین کے سامنے کوئی نہ تھا. خیمے کی طرف دیکھا، اے بچوں آؤ، علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا، اپنے بھائی کے لاشے کو لے چلو. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نجات منك يا سيد الكريم، نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم. فتبارك الله وأحسن الخالقين، يا من يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. یا مفتح و فتح، یا مدبر و دبر، یا مفرج و فرج،
या मुसब्बिब मुसब्बिब, या मुबश्शिर मुबश्शिर, या मुतम्मिम मुतम्मिम, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। कल जनाब वासिद साहब के अज़ा खाने में ठीक 10 बजे दिन में एक मजलिस होगी। आप तमामी हजरात को जनाब वासिद साहब ने मदऊ किया है मजलिस में कि सब ठीक 10 बजे दिन में मजलिस शुरू हो जाए।